بدشگونی سے اجتناب کا حکم۔ جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ پر یقین کی دولت حاصل ہے وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا فیصلہ اس رب کریم کے دست قدرت میں ہے جو سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت فرماتا ہے، جو خوب جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس حسین عقیدے کی برکت سے بندہ مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون رہتا ہے اور شکوہ و شکایت یا نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جسے یقین کی سعادت نصیب نہیں، وہ معمولی پریشانیوں میں بھی حواس باختہ ہو جاتا ہے، مختلف چیزوں سے ڈرتا ہے اور کئی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کسی عقل مند کو زیب نہیں دیتی۔ دور جاہلیت میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تھا، چنانچہ وہ بدشگونی لیتے تھے، یعنی محض اپنے خیال و وہم کی بنیاد پر کئی چیزوں، اوقات اور جگہوں کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے، بلا وجہ بعض کاموں کو نقصان کا سبب قرار دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدفعلی اور بدشگونی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور رب تعالیٰ پر یقین و توکل کو پختہ کر کے اس سے دعا کرنے کا حکم دیا۔ صاحب نالین و وسادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، الطیرۃ من الشرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ بدفعلی شرک سے ہے، یعنی مشرکوں کا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یعنی بدفعلی والے کچھ خیالات آ ہی جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے انہیں دور فرما دیتا ہے۔ وہم پرستی کے بجائے دعا۔ سیدنا عروہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو یہ کلمات کہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، یعنی اے اللہ بلائیاں صرف تو ہی عطا فرماتا ہے اور برائیوں ناپسندیدہ امور سے صرف تو ہی بچاتا ہے، گناہوں برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی و بھلائی کی توفیق فقط تیری ہی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، یعنی جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے مشرکوں جیسا عمل کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یوں التجا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ ہر بھلائی تیری طرف سے ہی ہے اور ہر سختی آزمائش تیرے ہی حکم سے ہے اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔